خدا کے فضل سے میں جو بھی کام کرتا ہوں شامل میں رسول پاک کا میں نام کرتا ہوں۔ میں تھک چکا ہوں ان سایہ دار پیڑوں سے، بچھا کے دھوپ ذرا سا قیام کرتا ہوں۔ جی بلبل قادری توجہ چاہتا ہوں، مخالفت سے میری شخصیت سنبھرتی ہے، میں دشمنوں کا بڑا احترام کرتا ہوں، اور میں جب بھی گفتگوئے خاص و عام کرتا ہوں میرا اصول ہے کہ میں پہلے سلام کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ تمام لوگ لائق مبارکباد ہیں کہ آپ نے مجھ جیسے کو انوائٹ کیا اور یہاں پہ کچھ بولنے کا موقع دیا۔ ایک شاعر نے بہت اچھے انداز میں کہا تھا، وہی رب ہے جس نے لفظ کن سے لوح و قلم بنایا۔ لیکن آپ میرا ساتھ دیں گے تو میں پورا کروں گا، ورنہ یہی ختم ہو جائے گا۔ بولو نا پھر سبحان اللہ۔ وہی رب ہے جس نے لفظ کن سے لوح و قلم بنایا، کعبہ مقدسہ کو بیت الحرم بنایا۔ وہی رب ہے جس نے لفظ کن سے لوح و قلم بنایا، کعبہ مقدسہ کو بیت الحرم بنایا۔ وہی ذات وحدہ جس نے عرب و عجم بنایا، وہی ذات وحدہ جس نے عرب و عجم بنایا، اور ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا راستہ بتایا۔ تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ اے آمینہ بی کے پیارے، اے آمینہ بی کے پیارے، سر عرش جانے والے، امت کی خاطر ہر غم آنسو بہانے والے، اور مولا علی کے صدقے سورج پھرانے والے، مولا علی کے صدقے سورج پھرانے والے، اور یہی بولے سدرا والے، چمنے جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا تجھے یک نہ یک بنایا۔ تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، اور دنیائے عطا میں نہیں کوئی ہمتا تیرا، دنیائے عطا میں نہیں کوئی ہمتا تیرا، ہو جو حاتم کو میسر یہ نظارہ تیرا، اور خوش اٹھے دیکھ کے بخشش کا نظارہ تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحہ تیرا، اور نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ آئیے سب سے پہلے درود شریف پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ کچھ لوگ دعاؤں میں کنجوسی کر دیتے ہیں، سمجھ رہے ہو؟ دعاؤں میں تو کنجوسی کرتے ہیں، وہ درود شریف پڑھنے میں بھی کنجوسی کر دیتے ہیں، اور درود پاک پڑھنے سے مقدر تو چمک ہی جاتا ہے، جسم کے اندر کی بیماریاں ہوتی ہیں وہ بھی ختم ہو جاتی ہیں۔ کہا تھا کہ بلاؤں سے خدائے پاک کی رحمت بچاتی ہے۔ بھئی آپ لوگ بالکل توجہ نہیں دے رہے، ایسا لگ رہا ہے، ہر شعر پہ توجہ چاہیے۔ بلاؤں سے خدائے پاک کی رحمت بچاتی ہے، گناہوں سے میرے سرکار کی سنت بچاتی ہے، اور میرا ایمان کہتا ہے، میرا ایمان کہتا ہے تیری خدمت کے صدقے میں مجھے ہر ایک ذلت سے ماں تیری عزت بچاتی ہے، مجھے ہر ایک ذلت سے ماں تیری عزت بچاتی ہے، اور یقیناً ہر پریشانی غریبی تنگ دستی سے، یقیناً ہر پریشانی غریبی تنگ دستی سے، اور میرا دعویٰ ہے نعت پاک کی برکت بچاتی ہے، اور ہے بچپن سے ہی عادت میری درود پاک پڑھنے کی، منافق بد عقیدوں سے یہی عادت بچاتی ہے، منافق بد عقیدوں سے یہی عادت بچاتی ہے۔ تو پھر درود شریف پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ دیکھیے میں کوئی شاعر بھی نہیں ہوں کہ کوئی شعر پیش کروں، اور اتنا اچھا وائز بھی نہیں ہوں کہ کچھ نصیحت کر کے چلا جاؤں، لیکن کسی نے کہا تھا کہ مانگنے والوں مانگو دعاؤں میں مدینہ مانگو، مانگنے والوں مانگو دعاؤں میں مدینہ مانگو، زندگی مکے میں گزرے اور مدینے میں مرنا مانگو، بعد مرنے کے مہک اٹھیں لحد کے گوشے، بس اس لیے رب سے محمد کا پسینہ مانگو، بس اس لیے رب سے محمد کا پسینہ مانگو۔ آج ہمارے اویس بھائی اعلیٰ حضرت کا کلام پڑھ رہے تھے، بڑی خوشی ہو رہی تھی، اور آؤٹ اسٹینڈنگ انہوں نے جو کلام پڑھا ہے نا، بس اس کی تعریف کرنا بالکل میرے بس کی بات نہیں ہے۔ اس کے بعد میں ہمارے عمران بھائی نے اعلیٰ حضرت کا کلام کیا تو پڑھا، تو میرے یہ ذہن میں آیا کہ کیوں نہ آج اعلیٰ حضرت کی شاعری کے بارے میں بات کر لی جائے۔
دیکھیے دنیا میں آپ کو بہت سارے شاعر مل جائیں گے، لیکن اعلیٰ حضرت کی شاعری کیسی ہے اپنے دل کے کانوں سے سنیے گا۔ دنیا کے شاعر ایک طرف اور میرے اعلیٰ حضرت کا کلام ایک طرف رکھ دیا جائے تو دنیا کے اندر کسی شاعر میں یہ مجال نہیں کہ میرے اعلیٰ حضرت کا مقابلہ کر سکیں۔ کسی کے اندر یہ جرأت نہیں کہ اعلیٰ حضرت کے کلام کا مقابلہ کر سکے۔ اسی ہندوستان کی زمین پر علامہ اقبال پیدا ہوئے، اسی ہندوستان کی زمین پر داغ دہلوی پیدا ہوئے، اسی ہندوستان کی زمین پر جگر مراد آبادی پیدا ہوئے، اسی ہندوستان کی زمین پر غالب پیدا ہوئے، لیکن کسی نے شاعری کو کیا تو اپنے محبوب کی زلفوں کو دیکھ کر، اپنے محبوب کی رخسار کو دیکھ کر، اپنے محبوب کے چال چلن کو دیکھ کر، اپنے محبوب کے کردار کو دیکھ کر۔ لیکن اسی ہندوستان کی زمین پر جس کو ہم صرف بریلی ہی نہیں بلکہ سنیت کا مرکز، عقیدت کا مرکز بریلی شریف کہتے ہیں، اسی زمین پر مولانا نقی رضا خان کی گود میں اللہ کے محبوب کا محبوب، اللہ کے احمد کی رضا امام احمد رضا پیدا ہوئے، جنہوں نے شاعری کو کیا ہے تو کسی اور کی زلفوں کو دیکھ کر نہیں بلکہ رسول پاک کی زلفوں کو دیکھ کر شعر و شاعری کو کیا ہے، رسول پاک کی صفات کو دیکھ کر شعر و شاعری کی ہے، جنہوں نے رسول کے گیسوں کو دیکھ کر شعر و شاعری کی، جنہوں نے حضور کے اخلاق کو دیکھ کر شعر و شاعری کی، جنہوں نے حضور کے کردار کو دیکھ کر شعر و شاعری کی۔ لیکن آج دیکھ لیا جائے علامہ اقبال بھی شاعر، جگر مراد آبادی بھی شاعر، داغ دہلوی بھی شاعر۔ آج علامہ اقبال کو شاعر مشرق کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، داغ دہلوی کو داغ دہلوی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، جگر مراد آبادی کو جگر مراد آبادی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ لیکن جب بات آتی ہے بریلی کے تاجدار کی، جب بات آتی ہے سنیوں کی شان کی، سنیوں کی جان کی، تو آپ کو صرف احمد رضا خان کے نام سے یاد نہیں کیا جاتا، صرف نقی رضا خان کے نام سے یاد نہیں کیا جاتا، بلکہ سنیت کی جان، سنیت کی جان، سنیت کی شان، ہم سب کی جان، امام الکلام، کلام الامام، امام احمد رضا خان کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ میں نے پوچھا علامہ اقبال کا بھی، علامہ اقبال بھی شاعر، ان کو ان کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، لیکن آپ کو صرف آپ کے ایک نام سے نہیں بلکہ آپ کی صفاتوں سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کے اندر راز کیا ہے؟ تو بریلی سے صدا آ رہی ہے، اگر سننا چاہتے ہو تو سنو شان عالم قادری، اس کے اندر کیا بات ہے، اس کے اندر لوجک کیا ہے؟ یہ بات آتی ہے کہ دنیا کے اندر جتنی بھی شاعر ہیں بریلی سے یہ صدا آ رہی ہے، اگر پوچھنا ہے تو پوچھو ہمارے فرید بھائی سے، تنویر بھائی سے۔ میں نے تنویر بھائی سے بڑے محبت کے ساتھ، بڑے ادب کے ساتھ نے پوچھا ایسا یہ کیا ہے کہ تمام شاعروں کو ان کے نام سے اور اعلیٰ حضرت کو اتنی صفات سے نام سے یاد کیا جاتا ہے؟ جب اعلیٰ حضرت کا نام آتا ہے تو زبانیں رجوع کر لیتی ہیں، سینہ بھٹکنا شروع ہو جاتا ہے، زبان کلام کرنا بند کر دیتا ہے۔ آخر اس کی کیا بات ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ تمام شعراء نے شعر و شاعری کو کیا ہے تو وہ بطور شعر و شاعری سمجھ کر کیا ہے، اور میرے اعلیٰ حضرت نے جب شعر و شاعری کو کیا ہے تو شعر و شاعری سمجھ کر نہیں بلکہ عبادت سمجھ کر شعر و شاعری کو کیا۔ آپ کے کچھ کلام لے کر پھر میں نے کہا آپ کے کلام کے اندر کیا جان ہے، آپ کے کلام کے اندر ایسی کیا شان ہے کہ آپ کے کچھ کلام کو لے کر اور علامہ اقبال کے کچھ کلام کو لے کر کسی نے محمد علی جوہر سے کہا تھا آخر ان دونوں میں کیا فرق ہے، ان دونوں کے کلام میں کیا جان ہے؟ تو محمد علی جوہر نے کہا تھا ارے علامہ اقبال وہ شاعر ہیں، توجہ، محمد علی جوہر نے کہا تھا علامہ اقبال وہ شاعر ہیں جنہوں نے شعر و شاعری کے ذریعے لوگوں کو قرآن کے قریب کر دیا ہے، اور میرے اعلیٰ حضرت وہ شاعر ہیں جنہوں نے لوگوں کو شعر و شاعری کے ذریعے صرف قرآن کے نہیں بلکہ قرآن والے آقا صاحب قرآن یعنی مدینے والے آقا کی طرف کر دیا ہے۔ نور سے لبریز سمندر نہ ملے گا، سرکار دو عالم سب پیمبر نہ ملے گا، اور غوث الورا کے روزے سے آتی ہے یہ صدا احمد رضا کے جیسا قلندر نہ ملے گا۔
ماشاءاللہ آپ سب نے توجہ کے ساتھ سنا، اس کے لیے شکریہ۔ بس یہیں پہ ختم کرتا ہوں، انشاءاللہ اگلی بار ملیں گے تو پھر ایک نئے موضوع کے ساتھ۔